حدیث نمبر 1. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 3. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر رسول 4. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنے گا. حدیث نمبر 5. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا. حدیث نمبر 6. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں. حدیث نمبر 7. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھا کام صدقہ ہے. حدیث نمبر 8. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم و حیا کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے. حدیث نمبر 9. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اگر 6 کھجور کے نصف ٹکڑے کے ساتھ ہو. حدیث نمبر 10. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کہنا صدقہ ہے. حدیث نمبر 11. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل کو جنت میں نہیں داخل ہوگا. حدیث نمبر 12. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. حدیث نمبر 13. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر شروع مصیبت کے وقت ہوتا ہے. حدیث نمبر 14. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور شربت حرام ہے. حدیث نمبر 15. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن زیادہ چھوڑے. حدیث نمبر 16. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ اس لیے بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. حدیث نمبر 17. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے وقت اپنے گھروں میں کو جلتا ہوا نہ چھوڑو. حدیث نمبر 18. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے. حدیث نمبر 19. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لوگ جہاں تلواروں کے سائے کے نیچے. حدیث نمبر 20. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. حدیث نمبر 21. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کی عیادت یعنی بیمار پرسی کرو بھوکو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہا کرو. حدیث نمبر 22. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مسافر یا راہگیر کی طرح رہنا. حدیث نمبر 23. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والے آپ سوال کرنے والے آپ سے بہتر ہے. حدیث نمبر 24. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. حدیث نمبر 25. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھایا کر اور اپنے سامنے سے کھایا کر. حدیث نمبر 26. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ تلبیہ ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث نمبر 27. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہمارے اس دن میں ایسی نئی چیز رائج کی جس کا تعلق دین سے نہ ہو وہ چیز مردود ہے. حدیث نمبر 28. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حدیث نمبر 29. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت در مبتلا وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے ہیں. حدیث نمبر 30. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں کے نیچے جو کپڑا ہو اتنا بدن کا حصہ دوزخ میں جائے گا. حدیث نمبر 31. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے. رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھو ایک منٹ. حدیث نمبر 32. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے. حدیث نمبر 33. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل دوزخ شہوات یعنی خواہشات میں چھپی ہے اور جنت ناگواروں یعنی مشکلات و مسائل میں پوشیدہ ہے. حدیث نمبر 34. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. حدیث نمبر 35. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مسائل میں گرفتار رکھتا ہے. حدیث نمبر 36. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ نیک بات کہیں یا خاموش رہے. حدیث نمبر 37. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم کرتا. حدیث نمبر 38. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ کیونکہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر نگران سے اس کی ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا. حدیث نمبر 39. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث نمبر 40. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے.